وہ فواد تھا میرا دوست۔ ہم کالج کے دور کے دوست تھے۔ فواد کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے۔ فواد کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ٹیوشن پڑھانی پڑتی تھی اور چھوٹے موٹے کام جو مل جائے کر لیا کرتا تھا۔ فواد ایک محنتی اور اچھے دل کا بالغ تھا۔ میری اس سے دوستی اس کی دوستانہ طبیعت کی وجہ سے ہوئی۔ وہ ایک زندہ دل شخصیت کا مالک تھا اور ہر کسی کو اپنا بنانے کا ہنر اسے آتا تھا۔ آج بہت عرصے کے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک بہت لگژری گاڑی سے باہر آیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فواد ایک بہت بڑا کاروباری آدمی تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنے کم عرصے میں وہ اتنی ترقی کیسے کر گیا۔ ہم کافی عرصے کے بعد ملے تھے، پر اتنا لمبا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ایک انسان کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صلاحیتوں سے انکار نہیں تھا، لیکن نالائق تو میں بھی نہ تھا، نہ ہی لاپرواہ۔ میں بہت محنتی تھا اور ساتھ والد صاحب کی سپورٹ بھی تھی، لیکن میں اتنا کامیاب نہیں تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے مجھے بہت وقت چاہیے تھا۔ آخر میں نے فواد سے پوچھ لیا کہ وہ اتنے کم وقت میں اتنا کامیاب کیسے ہو گیا۔ فواد میرا سوال سن کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ اتنے سے وقت میں کوئی اتنا بڑا کاروبار کیسے کھڑا کر سکتا ہے جبکہ اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو۔ تمہاری حیرانگی بجا ہے، لیکن میری کامیابی کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ میں نے پوچھا کون سی وجہ؟ وہ کہنے لگا میں ایک دفعہ اپنے کسی عزیز کی عیادت کے لیے ہسپتال گیا۔ وہ انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں تھے۔ جب ان کی عیادت کر کے جب میں واپس آنے لگا تو ساتھ والی وارڈ میں ایک بزرگ تھے جو شاید نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ عمر کوئی 70 یا 80 کے لگ بھگ ہوگی۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ کسی کا نام بار بار پکار رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ان کا بیٹا ہوگا جو کسی وجہ سے ان کے پاس نہیں آ سکتا، شاید کسی دوسرے ملک میں ہو۔ وہ بزرگ اس آخری وقت بالکل تنہا اپنے پیاروں کو یاد کر رہے تھے۔ مجھے ان پہ ترس آیا۔ میں وارڈ کے اندر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر نرس بولی آپ آ گئے؟ آپ کو کب سے اطلاع دی گئی تھی آپ کے والد صاحب کی بیماری کی؟ فواد تھوڑی دیر کہانی سناتے سناتے رکا۔ میں سمجھا شاید کہ شکل ان کے بزرگ کے بیٹے سے ملتی ہوگی اور بزرگ امیر آدمی ہوں گے۔ ساری جائیداد فواد کو مل گئی، لیکن فواد اس طرح کا بالکل نہیں تھا کہ جس چیز پہ حق نہ ہو وہ لے۔ فواد نے بات جاری رکھی اور بولا میں حیران تھا کہ میں ان کو جانتا بھی نہیں اور نرس کیا کہہ رہی ہے۔ نرس ان بزرگ سے کہنے لگی بابا جی آپ کا بیٹا آ گیا ہے۔ یہ سن کر بابا جی آنکھیں پھڑپھڑانے لگے جیسے کھولنا چاہ رہے ہوں لیکن کھول نہ سکے، لیکن اپنا ہاتھ بیڈ پہ ایسے کھول دیا جیسے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں لینے کے لیے بے تاب ہوں۔ میں ان کی امید نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے بھی بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا جی نے کپکپاتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آنسوؤں کی لڑی ان کی بند آنکھوں سے بہہ نکلی اور ہونٹ کپکپانے لگے جیسے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں لیکن کمزوری اور نکات کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا اور میں نے بھی نہیں چھڑایا جو اس آخری وقت میں بابا جی کو بیٹے کے آنے کی خوشی ملی تھی میں ان سے چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ بابا جی نے آنکھیں کھول سکے نہ مجھے دیکھ سکے۔ میں نے بھی بات نہیں کی، چپ چاپ بابا جی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا رہا۔ کمرے کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور یخ بستہ ہوا اندر آ رہی تھی اور سیدھی میری کمر سے ٹکرا رہی تھی، لیکن میں نے یہ سوچ کر اپنا ہاتھ بابا جی کے ہاتھ سے نہ چھڑایا کہ ان کی امید نہ ٹوٹ جائے۔ وہ رات میں نے ایسے ہی گزار دی۔ میں نے پوچھا تو کیا بابا جی کو ہوش آ گیا اور انہوں نے ساری جائیداد تمہارے نام کر دی؟ میری بات سن کر فواد ہنس دیا اور بولا وہ بابا جی کوئی امیر آدمی نہیں تھے، اسی لیے نرس کو لگا میں ان کا بیٹا ہوں، کیونکہ میرے جسم پہ جو اس رات لباس تھا پھٹا پرانا تھا اور سردی روکنے کے قابل نہ تھا، لیکن میں نے وہ رات سردی میں کاٹی۔ صبح بابا جی کا انتقال ہو گیا اور میں نے انسانی ہمدردی کے تحت ان کی تدفین کی۔ پھر وہ دن اور آج کا دن میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ بے شک کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی، شرط یہ ہے آپ کی نیت صاف ہو۔ اور میں سوچ رہا تھا فواد جیسے نیکی کرنے کے مواقع سب کی زندگی میں آتے ہیں لیکن فائدہ کوئی اٹھاتا ہے۔